جی اپوزٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضد. چلیے آگے. یہاں تک ورڈز ہم نے کور کر لیے تھے کل بھی میرے خیال سے. آگے دیکھیں. ٹائرڈ تھکا ہوا. ٹائرڈ تھکا ہوا. تھکا ماندہ. ٹائرڈنیس تھکاوٹ. ٹو گیٹ ٹائرڈ تھک جانا. ٹو گیٹ ٹائرڈ تھک جانا. میں تھکا ہوا ہوں اگر ایسے بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ آئی ایم ٹائرڈ. آئی ایم ٹائرڈ. میں تھکا ہوا تھا. آئی واز ٹائرڈ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. از آر ایم واز ور اسی طریقے سے. اچھا جی. ٹو گو ٹو بیڈ سونے جانا. سونے کے لیے بستر پر جانا اور سونا دونوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ٹو گو ٹو بیڈ. آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ میں سونے جا رہا ہوں. میں بیڈ پر جا رہا ہوں یہ تو مطلب ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں سونے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بیڈ پر میں کھیلنے نہیں بلکہ سونے جا رہا ہوں، یہ موبائل چلانے کے لیے نہیں، میں سونے ہی جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ سونا سونے جانا. ٹو ڈوز اونگھنا غنودگی طاری ہونا. قیلولہ کرنا ہلکے پھلکے سونے کو، تھوڑی دیر سونے کو ڈوز ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. ڈوز ڈوز آف یہ ڈوزڈ. ٹو بز بھن بھنانا بھن بھن کرنا. ٹو بز جیسے مکھی وغیرہ کا بھن بھنانا بھن بھن کرنا، اس کے لیے بز کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. ماسکیٹو مچھر. ماسکیٹو کے معنی مچھر. بزر سگنل دینے والا آلہ. بزر سگنل دینے والا آلہ. بزر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بزر ایک طریقے سے گھنٹی ہوتی ہے. گھنٹی ٹھیک ہے، جو گھنٹی ہوتی ہے نا ڈیسک وغیرہ پہ گھنٹی رکھی ہوتی ہے وہ بجا دیتے ہیں گھنٹی، وہ بھی بزر، وہ بھی بزر، اس کو بھی آپ بول سکتے ہیں بزر. اور گولڈن بزر سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ گولڈن بزر نہیں سمجھتے؟ بزر بھی نہیں سمجھتے. وہ جو امیریکاز گوٹ ٹیلنٹ، انڈیاز گوٹ ٹیلنٹ اور اس طریقے ٹیلنٹ آتے ہیں نا، وہ اسٹیج پر کچھ لوگ پرفارم کرتے ہیں، سامنے کچھ جج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جج پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں، تو ان کے ڈیسک پر ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ بجاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از کولڈ بزر. وہ جو آلہ رکھا رہتا ہے جس کو وہ بجاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بزر. ووٹنگ کرنے کے لیے یا اپنا فیصلہ صادر کرنے کے لیے اگر ہاں میں کرنا ہے تو ایک دوسرا بزر ہوتا ہے، نہ میں کرنا ہے تو لال بزر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اسی میں گولڈن بزر. اگر گولڈن بزر دبا دیتا ہے کوئی تو اس کا مطلب یہ کہ تمام جج بیک آواز متفق ہیں. ٹھیک ہے، گولڈن بزر. تو کسی کسی کی پرفارمنس وہ گاٹ ٹیلنٹ پر ایسی ہوتی ہے جو گولڈن بزر کے مستحق ہوتی ہے. اگر آپ سرچ کریں گے گولڈن بزر پرفارمنس تو آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر کچھ ایسی ویڈیوز وغیرہ جس میں کسی نے بہت اچھا گانا گایا ہو یا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی آرٹ دکھایا ہو، پیس آف آرٹ یا پیس آف ورک دکھایا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو بزر. اچھا، اگر ہم گوگل پر دیکھتے ہیں، جناب گوگل سے معلوم کریں اگر ہم بزر تو یہ ہم کو کیا دکھاتا ہے؟ مشین موٹر ووٹر دکھا رہا ہے یہ بجانے والی. چیزوں کو تصویر سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اگر انسان کے ذہن میں ایک چیز کی تصویر ہے تو انسان اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے، بلکہ انسانی ذہن کام ہی اس طور پر کرتا ہے کہ وہ لفظ کو ایک تصویر سے جوڑتا ہے. اگر وہ لفظ کسی تصویر سے نہیں جڑ رہا تو پھر وہ لفظ انسان کے ذہن میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتا. ہاں، یہ بھی اب دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں، سب لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ نیچے والا گھنٹی سی ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہ بزر. ہاں، یہ گولڈن بزر. جی کس چیز میں؟ میک ٹیب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ہے جیسے
یہ گولڈن بزر ہے، اس کو ایسے دباتے ہیں تو یہ دبتا ہے، ٹھیک ہے، اور بجتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تصویر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو لفظ کو وہ آسانی سے اس سے کنیکٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر تصویر نہ ہو تو پھر وہ لفظ آسانی سے نہیں انسان کے ذہن میں رہتا۔ مثال کے طور پر اگر میں درخت بولوں، فوراً آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن، آپ کا برین جو ہے ایک پروجیکشن کرتا ہے اور ایک تصویر کو آپ کے ذہن پر جو ہے پیش کرتا ہے، آپ کے ذہن کی ڈسپلے پر، آپ کے دماغ کی ڈسپلے پر سگنلز کے ذریعے سے وہ پیش کرتا ہے نہیں؟ میں دروازہ بولوں تو دروازے کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئی، ہاتھی بولوں اگر تو ہاتھی کی ایک تصویر ذہن میں آئی، ٹھیک ہے، اور اگر میں بولوں ہپوپوٹامس تو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آئی؟ بہت سو کی آئی، بہت سو کی نہیں آئی، جن کو آئی وہ سمجھ گئے، جن کو نہیں آئی، اب میں بول دوں کہ ایک قسم کا جانور ہوتا ہے، میں تصویر دکھا دوں تو ان کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ مدثر، ہپوپوٹامس ایک جانور ہوتا ہے، اب دکھانا پڑے گا یہ آپ کو، ورنہ آپ کہیں گے یہ کیا بلا ہے۔ جی جی جی، دیکھیں کسی کا نیٹ چل رہا ہو صحیح سے تو دکھا دیں۔ ہاں، یہ خوبصورت سا جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہپوز بولتے ہیں، اس کو ہپوز، بہت بڑا اس کا جبڑا ہوتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، سبزی خور ہوتا ہے یہ، ویسے کبھی کبھی غصے میں کھا بھی جاتا ہے انسان کو۔ چلیے، تو بزر سگنل دینے والا آلہ، بزنگ ساؤنڈ، بھن بھن کی آواز، یا اس طریقے سے کسی گھنٹی وغیرہ کے بجنے کی آواز، اس کو بھی بزنگ ساؤنڈ بولیں۔ فون وغیرہ کے بجنے کو بھی آپ بز بول دیتے ہیں، فون وغیرہ کے بجنے کو بھی آپ کیا بول دیتے ہیں؟ بز، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، ماسکیٹو مچھر ہو گیا ہے، اور مچھردانی، ماسکیٹو نیٹ، نیٹ ہوتا ہے نیٹ، اس کو بولتے ہیں جال کو، نیٹ بولتے ہیں کس کو؟ جال کو، ماسکیٹو نیٹ، مچھردانی۔ ٹو ہٹ، مارنا، ضرب لگانا، سیکنڈ فارم تھرڈ فارم سب ایک ہی ہے اس کی، ہٹ، مارنا ضرب لگانا۔ PO پو، پنجہ، جیسے بلی کا پنجہ، شیر کا پنجہ، چیتے کا پنجہ، ان کے پنجے کو کیا بولتے ہیں؟ پو۔ ٹو اسٹرائک، اسٹرک، فرسٹ فارم اسٹرائک، سیکنڈ تھرڈ فارم اسٹرک، حملہ کرنا، مارنا، پیٹنا، ٹھوکنا، ٹکرانا، یہ سب اس کے معنی ہیں اسٹرائک کے۔ A child was struck by a car، ایک بچہ کار سے ٹکرا گیا۔ A child was struck، ایک بچے کو ٹکر ماری گئی، by a car، ایک کار سے، تو ایک بچہ کار سے ٹکرا گیا۔ Strike while the iron is hot، یہ محاورہ ہے، اس کا لغوی ترجمہ اسٹرائک، ضرب لگائیے، while the iron is hot، جس وقت کے لوہا گرم ہے، اور محاورتاً یا اصطلاحاً اس کا ترجمہ موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ، اس کا ترجمہ موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ شی اسٹرک ہم ان دا فیس، اس نے اس کے چہرے پر وار کیا، اس نے اس کے چہرے پر مارا۔ شی اسٹرک ہم ان دا فیس یا ان ہز فیس۔ اچھا جی، اسی طریقے سے فوجی وغیرہ جو حملہ کرتی ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اسٹرائک، ٹھیک ہے۔ ابھی کون سا کوئی لفظ ایسا مشہور ہوا تھا نا اسٹرائک کا، کیا تھا وہ؟ سرجیکل اسٹرائک، سرجیکل اسٹرائک۔ تو سرجیکل اسٹرائک کا کیا مطلب؟ سرجیکل یہ لفظ بنتا ہے سرجری سے، یعنی کہ سرجری، سرجری بولتے ہیں کس کو؟ عمل جراحی کو، سرجری کرنے کو۔ سرجری کرنے کے لیے بہت خاص پریسیجن اور بہت خاص
ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو بہت ہی چالاکی کے ساتھ اور بہت ہی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں سرجری، ورنہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں، کاٹنا ہو کسی کا کیا کہتے ہیں نکالنا ہو کسی کا گردہ اور نکال ڈالیں آپ ساری آنتیں اس کی، ٹھیک ہے؟ تو سرجری کے لیے بہت خاص پریکٹس کی اور بہت خاص پریسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ پریسیجن کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یاد نہیں آ رہا لفظ۔ پن پوائنٹ ایکوریسی کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھ سکتے ہیں لغت میں لفظ، بہت اچھا لفظ ہے پریسیجن کے لیے اردو میں۔ اردو کمزور ہو گئی ہے۔ نزاکت، پریسیجن ٹائمنگ، بالکل صحیح وقت۔ ہاں، بے کم و کاست، بے کم و کاست ایک لفظ ہے، اور غلطی سے پاک، کسی معیار یا پیمانے کے عین مطابق۔ تو سرجیکل اسٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ بہت نپے تلے انداز میں کوئی حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا وہ ہے سرجیکل اسٹرائک۔ آج تک یہ لفظ تو سنا ہوگا لیکن آپ نے پتہ نہیں اس لفظ کے معنی پر صحیح سے غور کیا یا نہیں۔ سرجیکل اسٹرائک کا کیا مطلب؟ بالکل نپے تلے انداز میں، بغیر کسی غلطی کے اور مکمل صداقت اور صحت کے ساتھ ادا کیا گیا یا کیا کہتے ہیں انجام دیا گیا کوئی حملہ، یہ مطلب ہوا کیا؟ سرجیکل اسٹرائک کا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بھی اسٹرائک بولتے ہیں، کسی ملک کے کسی پر حملہ کرنے کو، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اسٹرائک۔ چیک، گال، رخسار، چیک، گال، رخسار۔ ٹو اسکریپ، خراب کرنا، ردی کرنا، ردی بنانا، بیکار کرنا۔ اسکریپ بولتے ہیں اسکریپ ردی کو، اسکریپ بولتے ہیں کباڑی کو، کباڑی کے کام کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اسکریپ۔ بہت سے لوگ لکھے رہتے ہیں اسکریپ ڈیلر، بہت سے کباڑی اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ اسکریپ ڈیلر، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے ہی ہو رہے ہیں جیسے تیلی اپنے آپ کو کیا لکھ ڈالتے ہیں؟ ملک، ہے نہیں ایسے ہی ہو رہا ہے نہیں؟ قصائی اپنے آپ کو کیا لکھ ڈالتے ہیں؟ قریشی۔ تو اسی طریقے سے کباڑی اپنے آپ کو کس لفظ سے دھوکہ دیتے ہیں؟ اسکریپ ڈیلر، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ورڈ جو استعمال کرتے ہیں ریسائیکل، ریسائیکل بھی ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں۔ ریسائیکل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی پرانی چیز کو ایک خاص پروسیس سے گزار کر اس کو نیا بنانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریسائیکل۔ اکثر جو ہے یہ بوتل وغیرہ ہوتی ہیں اس پر اس کا نشان بھی بنا رہتا ہے ریسائیکل، دکھانا بوتل دکھانا، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے، چھوٹا سا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، ایسے سمبل بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے ریسائیکل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد پھر سے یہ کیا ہو جائے گا؟ نیا بن کے آپ کی پیش خدمت آ جائے گا، کسی اور تھمس اپ کی بوتل کو لے کر، یا تھمس اپ نہیں کسی بھی چیز میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ریسائیکلنگ پروسیس ہوتا ہے، کسی پرانی چیز کو نیا بنانے کا عمل۔ تو بہت سے ویسٹ مینجمنٹ یا ریسائیکلنگ، ویسٹ کے معنی بھی کوڑا کرکٹ، ضائع ہونے والی چیز، ویسٹ مینجمنٹ، ریسائیکلنگ اور کیا کہتے ہیں یہ آپ کا اسکریپ، ان سب کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اور لوگ اس سے بہت پیسہ کماتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پڑھ لکھ کر کیا بنے؟ آپ جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کو سنبھالیں۔ پانی پی لیں اسی نام پہ؟ پانی ٹھیک ہو گیا آپ نے؟ نہیں اب تو نہیں آتی سولوشن کی؟
الحمدللہ آ رہی ہے ابھی بھی. اسکریپ خراب کرنا، ردی کرنا، ردی بنانا، بیکار کرنا. یہ اسکریپ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور اسکریپ ایک ناؤن بھی ہوگا جس کے معنی ردی، خراب چیز. ٹو بلیڈ، بلیڈ، خون بہنا، خون رسنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے تو آپ بول سکتے ہیں مائی ہینڈ از بلیڈنگ. آپ کوئی آپ سے پوچھے آر یو بلیڈنگ، اس کا کیا مطلب؟ کیا آپ کا خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بلیڈ کے معنی خون بہنا، خون رسنا. اور بلڈ کے معنی خون. بلیڈ کے سیکنڈ تھرڈ فارم بلیڈ. ہی بلیڈ ہیویلی ایٹ دا سائٹ آف دا ایکسیڈنٹ. ہی بلیڈ ہیویلی ایٹ دا سائٹ آف دا ایکسیڈنٹ. کیا کہتے ہیں، جائے حادثے پر اس کا بہت زیادہ خون نکل گیا، خون بہہ گیا. ہی بلیڈ ہیویلی ایٹ دا سائٹ آف دا ایکسیڈنٹ. جائے حادثے پر اس کا بہت سارا خون بہہ گیا، بہت سارا خون نکل گیا. بلڈ خون. ٹو بگن فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم بگین، تھرڈ فارم بگن. بگن، بگین، بگن. جیسے اس طریقے سے بہت ساری فارم ہوتی ہیں. بگن، بگین، بگن. اس کے معنی شروع کرنا، شروع ہونا. ہیلپ لیس، بے یار و مددگار، بے چارہ. ہیلپ لیس، بے یار و مددگار، بے چارہ. ٹو کنٹینیو ٹو ڈو سم تھنگ. ٹو کنٹینیو ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی کام تسلسل کے ساتھ کرنا. کوئی کام تسلسل کے ساتھ کرنا. ٹو کنٹینیو ٹو ڈو سم تھنگ. وہ اپنی انگلش بولنے کی پریکٹس کرتا رہا تو آپ بول سکتے ہیں ہی کنٹینیوڈ ٹو پریکٹس. ہی کنٹینیوڈ ٹو پریکٹس ہز اسپوکن انگلش. یا ٹھیک ہے، ہاں، ہی کنٹینیوڈ ٹو پریکٹس ہز اسپوکن انگلش. ٹھیک ہے. وہ انگلش بولنے کو کیا کہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ کرتا ہے. ٹو گیٹ اپ، کھڑا ہونا، بیدار ہونا. نیند سے جاگنے کو بھی گیٹ اپ بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایسے ہی کوئی بیٹھا ہوا اس کو بولیں کھڑے ہو جاؤ تو اس کے لیے بھی کیا بول سکتے ہیں، گیٹ اپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. کھڑا ہونا، بیدار ہونا، دونوں معنی. آگے شیم. شیم شرم. ٹو شیم اگر فعل ہو تو شرم کرنا. شیم آن یو، آپ کو شرم آنی چاہیے یا شرم کرو. شیم آن یو، شرم کرو. ashamed، شرمندہ. یہ ashamed ہے، ashamed آ بھی ہے اس کے شروع میں. ashamed شرمندہ. I am ashamed، مجھے شرمندگی ہے یا میں شرمندہ ہوں. shameful شرمناک. shameful شرمناک. shamefully شرمناکی سے یا شرمناک طور پر، شرمناک طریقے سے. shamefully شرمناک طریقے سے. shameless بے شرم. shamelessly بے شرمی سے. shamelessly بے شرمی سے. overly حد سے زیادہ. overly، over کے معنی زیادہ اور overly حد سے زیادہ. out of bounds یا boundaries حد سے باہر. out of bounds یا to the limit حد سے. یہ شاید میں نے کسی خاص چیز میں لکھوائے تھے، یہ اس میں آ رہے ہیں. چلیے آگے دیکھیں. کوائٹ خاموش، چپ. ایک رہ گیا. ٹو دا لمٹ. ٹو دا لمٹ حد سے لکھا ہوا ہے اس میں، کسی خاص سیاق میں لکھوایا ہوگا اس کو. کوائٹ خاموش، چپ. کوائٹلی خاموشی سے، چپ چاپ. بی کوائٹ خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ. ٹو کال آؤٹ چلا کر پکارنا. ٹو کال آؤٹ کسی کو چلا کر پکارنا. پراؤڈ متکبر، مغرور، گھمنڈی. پراؤڈ متکبر، مغرور، گھمنڈی. اور جس کو بہت زیادہ فخر ہو اس کو بھی بولتے ہیں پراؤڈ. ٹو بی پراؤڈ آف سم تھنگ کسی چیز پر فخر ہونا.
टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, किसी चीज पर फख्र होना। ये प्राउड ऑफ को दोनों माना में इस्तेमाल करते हैं, मुस्बत माना में भी और मनफी माना में भी, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हिंदुस्तानी होने पर फख्र करता हूँ, या मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। हाँ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। या मुझे आप पर फख्र है, ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, फिर आप ऑफ लेकर आएंगे, अगर वर्ब लाएंगे तो टू के साथ लाएंगे, वरना ऑफ लेकर आएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फख्र है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव माने में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर डोंट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ, अपने माल पर ना इतराओ, घमंड ना करो, इस माने में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। प्राइड, फखर, घमंड, तकब्बुर। प्राइड, ये प्राइड जो है ये आपका नाउन हो गया। ग्रेट, अजीम, बड़ा। डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। डोंट बी प्राउड, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त इतना फख्र मत करो, इतना ना इतराओ, इतना घमंड ना करो। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर शख्स अपने काम में अजीम है, हर शख्स अपने तरीके से, इन हिज ओन वे, अपने खुद के तरीके से अजीम है। हर शख्स अपने खुद के काम में, अपने काम में या अपने खुद के तरीके से अजीम है। चलिए जी, ये हो गया आपका क्या कहते हैं अल्फाजुमानी। चलिए लेसन देख लेते हैं, कौन सा यूनिट है ये, यूनिट 8। यूनिट 8 पर आ जाइए। अ लिटिल टर्टल, पेज सफ़हा नंबर 88, जिल्द नंबर 1। ये छोटी सी पोएम है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं लेसन पर। अ लिटिल टर्टल, एक छोटा कछुआ, टर्टल कछुए को बोलते हैं। अ लिटिल टर्टल, एक छोटा कछुआ। से द पोएम, इस नज़म को कहिए यानी पढ़िए। से द पोएम अलाउड, इस नज़म को जोर से पढ़िए या कहिए। विद एक्शंस, एक्शन के साथ, यानी एक्शन भी कीजिए, यानी कि कछुआ भी बनिए अब। और तो कुछ नहीं रह गया था, यही बाकी रह गया था इस दुनिया में करने को, एक कछुआ बनना ही बाकी रह गया था, आज वो भी बन जाइए। से द पोएम अलाउड विद एक्शंस, इस नज़म को बआवाज़ बुलंद एक्शंस के साथ कहिए। आई एम अ लिटिल टर्टल, मैं एक छोटा कछुआ हूं। अब ये बात अगर आप में से कोई शख्स कहे कि मैं एक छोटा कछुआ हूं, तो कैसा लगेगा हमें? आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, मैं एक छोटा कछुआ हूं, मैं रेंगता हूं। क्रॉल ये लफ्ज आ चुका है पहले, इसके माना रेंगना, पेट के बल चलना, ठीक है, घिसटते हुए चलना, इसको बोलते हैं क्रॉल। आई क्रॉल सो स्लो, मैं चलता हूं बहुत धीरे। आई कैरी माई हाउस, मैं अपने घर को उठाकर चलता हूं या उठाए रखता हूं। तो कैरी के माना भी आप जानते हैं, आ चुका है ये भी। कैरी के माना उठाना, उठाकर लेकर कहीं जाना। आई कैरी माई हाउस, मैं अपने घर को उठाए रखता हूं या उठाकर साथ लेकर चलता हूं। वेयर एवर आई गो, वेयर एवर भी आ गया था कल, वेयर एवर, जहां कहीं भी, वेयर एवर आई गो, जहां कहीं भी मैं जाता हूं। मैं एक छोटा सा कछुआ हूं, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूं, मैं अपने घर को उठाकर चलता हूं जहां कहीं भी मैं, या उठाकर ले जाता हूं जहां कहीं भी मैं जाता हूं। व्हेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूं। व्हेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूं तो एक रेड बुल पी लेता हूं। ये नहीं है इसमें। अच्छा, व्हेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूं। आई पुट इन माई हेड, आई पुट इन, मैं अंदर कर लेता हूं। टू पुट के माने डालना, रखना। आई पुट इन, मैं अंदर डाल लेता हूं। माई हेड, अपने सर को। माई लेग्स, अपनी टांगों को। एंड माई टेल, और अपनी पूंछ को। एंड आई गो टू बेड, और मैं सो जाता हूं।
اب یہ کام آپ ایکشنز کے ساتھ کس طریقے سے کر کے دکھائیں گے؟ کافی نازک مرحلہ ہے. چلیے اگلے لیسن پر آ جائیے. یہ تو آسان تھا. اگلا لیسن ہے بہت دلچسپ لیسن ہے. اس کے مصنف کا نام ہے مریلانی سریواستوا. اچھا لیسن کا نام ہے A Tiger and the Tiger and the Mosquito. چیتا یا ٹائگر اور مچھر. ٹائگر اور مچھر. اچھا چیتا اور ٹائگر الگ الگ چیز ہوتی ہیں. چیتا ایک الگ نسل ہے اور ٹائگر جو ہے ایک الگ نسل ہے. ٹھیک ہے. چیتا ایک الگ نسل ہے اور ٹائگر ایک الگ نسل ہے. ہم لوگ اس کو ٹائگر کا ترجمہ یہاں پر عام طور پہ کیا کر لیتے ہیں؟ چیتا. بٹ باغ از بیٹر ورڈ فور. نہیں یہاں پہ ٹائگر کو چیتا بھی بول دیتے. نہیں بولتے. میں نے سنا ہے ایسا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو ٹائگر الگ چیز ہے اور چیتا الگ چیز ہے. چیتا کو انگلش میں چیتا ہی بولتے ہیں. چیتا کو انگلش میں چیتا ہی کہا جاتا ہے. اچھا اس کو آپ باغ بول سکتے ہیں. دا ٹائگر اینڈ دا ماسکیٹو. ٹائگر اور مچھر. ریڈ اینڈ ایکٹ آؤٹ دس اسٹوری. پڑھیے اور اس کہانی کو کر کے دکھائیے. یہ لو سلمان صاحب تو بن جائیں گے ٹائگر. ریڈ اینڈ ایکٹ آؤٹ دس اسٹوری. پڑھیے اور اس کہانی کو ایکشن کے ساتھ کر کے دکھائیے. ٹو ایکٹ آؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکشن کے ساتھ کر کے دکھانا. ٹھیک ہے. آیا ہے لفظ پیچھے میرے خیال سے. A tiger was dozing under a tree. ایک ٹائگر ایک پیڑ کے نیچے اونگھ رہا تھا. ایک ٹائگر ایک پیڑ کے نیچے اونگھ رہا تھا یعنی کہ نیم خوابیدگی کی حالت میں تھا اور یہ یوں کہہ لیجیے کہ ہلکی پھلکی نیند لے رہا تھا. A mosquito came buzzing by. ایک مچھر آیا. buzzing by بھن بناتے ہوئے. بائی کے معنی ہوتے ہیں قریب. ایک مچھر بھن بناتے ہوئے قریب آیا. بائی کے ایک معنی ہوتے ہیں قریب. جیسے بائی دا ریور ندی کے پاس, ندی کے قریب. ٹھیک ہے. تو ایک مچھر قریب آیا بھن بناتے ہوئے. دا ٹائگر سیڈ. ٹائگر نے کہا ہے ماسکیٹو گو اوے. مچھر دفع ہو جاؤ. دا ماسکیٹو سیڈ وائی شوڈ آئی گو اوے. مچھر نے کہا یہ قانون پڑھا ہوا تھا, یہ وکیل تھا مچھر. ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا وائی شوڈ آئی گو اوے. میں کیوں دور چلا جاؤں, میں کیوں دفع ہو جاؤں. گورنمنٹ مجھے یہ اس کا کیا کہتے ہیں, اس ملک کا سمویدھان مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں دور نہ جاؤں, میں جہاں چاہوں وہاں رہوں. آپ کے ناک کے اندر گھس جاؤں یا آپ کے کان کے اندر. اس ملک کا سمویدھان سیکولر ہے اور وہ مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. دا ماسکیٹو سیڈ وائی شوڈ آئی گو اوے. ماسکیٹو نے کہا کہ یہ ملک تو سیکولر ہے. آئی ایم ناٹ افریڈ آف یو. مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے. مجھے سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ ہے. یہ کس قسم کا ترجمہ ہو رہا ہے آج؟ دا ماسکیٹو سیڈ وائی شوڈ آئی گو اوے. ماسکیٹو نے کہا میں کیوں دور چلا جاؤں. آئی ایم ناٹ افریڈ آف یو. میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں. دا ٹائگر واز اینگری. پھر کیا کہتے ہیں, پولیس والے کو غصہ آ گیا. ٹائگر کو غصہ آ گیا. ہی ہٹ آؤٹ ود ہز پو. اس نے لاٹھی چارج کر دی. ہی ہٹ آؤٹ ود ہز پو. ہی ہٹ آؤٹ اس نے وار کیا. ود ہز پو اپنے پنجے سے. اس نے اپنے پنجے سے وار کیا. دا ماسکیٹو فلو آف. تو جو دھرنا دے رہے تھے وہ بھاگ نکلے. دا ماسکیٹو فلو آف. مچھر دور اڑ گیا. دا پو اسٹرک ہز اون چیک. اور پنجہ خود اس کے گال پر لگ گیا. پنجہ دا پو اسٹرک ہز اون چیک. پنجے کا وار اس کے پنجے نے خود اس کے گال کو کیا کیا,
چوٹل کر دیا، یعنی پنجے سے اس کے خود کے گال پر چوٹ لگ گئی یا ضرب لگ گئی. The blow scraped his cheek. اس وار نے، اس ضرب نے اس کے گال کو خراب کر دیا، خراب کر دیا. It began to bleed. اس سے خون بہنے لگا. The mosquito buzzed away. مچھر بھن بھناتا ہوا نکل لیا. The tiger struck with his other paw. ٹائگر نے اپنے دوسرے پنجے سے وار کیا، حملہ کیا. The mosquito flew off. مچھر اس بار بھی اڑ گیا، یہ آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. The mosquito flew off. mosquito مچھر جو ہے اڑ گیا. This time too he hit himself. اس بار بھی اس نے اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لی. This time too he hit himself. اس بار بھی. This time too اس بار بھی. He hit himself. اس نے اپنے آپ کو چوٹل کر لیا، اس نے اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لی. The tiger was helpless. تو حکومت جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے. The tiger was helpless. حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی کہ ٹائگر جو تھا وہ بے یار و مددگار ہو گیا. The mosquito continued to buzz. اور کسانوں نے اپنا دھرنا جاری رکھا. The mosquito continued to buzz. مچھر بھن بھناتا رہا، مچھر نے بھن بھنانا جاری رکھا. The tiger got up. ٹائگر اٹھا and quietly walked away. اور خاموشی کے ساتھ 9-2-11 ہو گیا، نکل لیا. and quietly walked away. اور خاموشی سے چلا گیا. walked away دور چلا گیا. away کا مطلب ہوتا ہے دور. ٹھیک ہے. quietly walked away اور خاموشی سے دور چلا گیا. The mosquito called out after him. The mosquito called out. مچھر نے اس کے پیچھے چلا کر اس سے کہا. To call out کا مطلب چلا کر کوئی بات کہنا. تو مچھر نے اس سے پیچھے اس کو چلا کر کہا. کیا کہا؟ Don't be so proud my friend. میرے دوست اتنا گھمنڈ نہ کرو. Everyone is great in his own way. ہر شخص اپنے طریقے سے عظیم ہوتا ہے، گریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے طریقے سے in his own way اپنے خود کے طریقے سے. way کا مطلب راستہ اور way کا مطلب طریقہ. ٹھیک ہے. لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں to you be your way and to me mine. to you be your way and to me mine. آپ کے لیے آپ کا طریقہ. دین کے معنی بھی طریقہ راستے کے بھی ہوتے ہیں ایک معنی. تو آپ کے لیے آپ کا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. to you be your way and to me mine. تو I'll do it my way. میں اس کو اپنے طریقے سے کروں گا. کیا مطلب ہوگا؟ I'll do it my way. میں اس کو اپنے طریقے سے کروں گا. ایک اور فریز جو بولا جاتا my way اور ہائی وے. یا تو میرا طریقہ یا پھر نہیں، کچھ بھی نہیں. my way اور ہائی وے، یا تو میرے طریقے سے ہوگا، اگر کوئی کام ہوگا تو میرے طریقے سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ ایسی صورت میں بولتے ہیں my way اور ہائی وے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈونٹ بی سو پراؤڈ مائی فرینڈ. میرے دوست اتنا گھمنڈ نہ کرو. ایوری ون از گریٹ ان ہز اون وے. ہر شخص اپنے خود کے طریقے سے یا اپنے کام میں یا اپنی راہ میں عظیم ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی.